میں کیا کہا جاتا ہے؟ میت کسی کا انتظار کر رہی تھی. واقعی یہی ہم تو بچپن سے یہی سنتے ہوئے آئے تھے. میت صرف اپنی شامت کا یا اپنے اجر کا انتظار کرتی ہے. اس وقت انسان سب سے زیادہ سیلفش ہوتا ہے. اس وقت انسان کو بس میں بچ جاؤں. موت سے بڑی چیز حقیقت کوئی نہیں ہے پیاری بہنوں. اس موت کی تیاری کے لیے یہ چند روزہ زندگی ملی تھی. جب انسان کے اوپر نظر کی کیفیت آتی ہے، اس کے ایک ہاتھ کی طرف فرشتہ اپنی اصل شکل میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے آج تک فرشتے نہیں دیکھے، اور شیطان اپنی اصل شکل میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بھیانک. اور اس کی اتنی سی آنکھ، میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. یہ کیا ہو گئی؟ یہ والے نہیں دکھ رہے مجھے جو سامنے ہے، میں تو اکراس دا اسکائز دیکھ رہا ہوں. مرنے والے کی آنکھ سے زیادہ تیز آنکھ کسی کی نہیں ہوتی. یہ دعوت دیتا ہے کہ بھائی اللہ کی توحید پہ موت دے دے. ابلیس دعوت دیتا ہے کہ شرک کر کے موت لے لے. شرک کر لے، میں تیری یہ موت واپس کر دوں گا، میں تجھے تیرے بہن بھائیوں کے قریب لے جاؤں گا، میں تیرا پردیس ختم کر دوں گا، میں گولی تیرے سینے سے باہر نکال دوں گا. ایسے آسرے دیتا ہے. بس کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، بس کہہ دے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. آخر دم تک یہ بدبخت ہمارا ایمان لینے کے لیے آتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ امام احمد بن حنبل کا تو واقعہ آتا ہے نا کتابوں میں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو جب موت آ رہی تھی تو حضرت امام جو ہے نا وہ چیخے جا رہے تھے، لا 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 لا. لوگوں نے کہا کہ آپ ملک الموت کو منع کر رہے ہیں آنے سے؟ تو کہنے لگے نہیں، یہ بدبخت میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اور غصے سے اپنی انگلیاں چبا رہا ہے کہ یہ بچ گیا میرے ہاتھ سے امام احمد. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں نہیں نہیں، ابھی سانس باقی ہے، کبھی بھی تم مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے. آخر وقت سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کسی طرح سے کلمہ کفر کروا دے. موت کے وقت اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ موت کی سختی پہ مجھے کیا سکھا دینا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جس نے موت کے وقت کلمہ لا الہ کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے گیا وہ جنت میں جائے گا. یعنی اتنی تکلیف میں بھی وہ اللہ کے ایک ہونے کو نہیں بھولا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگوں کو موت آتی بتاتے کیوں نہیں یہ موت ان کو کیسے آ رہی ہے. صحابی کہہ رہے ہیں پھر جب ان کو موت آئی تو ان کے بیٹے آئے ان کے پاس، کہنے لگے ابا جان آپ کو بڑا تعجب ہوتا تھا، آپ بتائیں آپ کو موت کیسے آ رہی ہے. باقی سب تو نہیں بتا سکے، آپ تو بتا سکتے ہیں. تو کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے یہ کہ لگ رہا ہے میرے سینے پہ کسی نے پہاڑ لا کے رکھ دیا ہو، دب کے آ رہی ہے نیچے سے. یہ صحابیہ کی موت ہے. یہ رسول اللہ کی موت کی تکلیف ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ موت کی بے ہوشیوں اور ڈبکیوں میں میرے ایمان کو سنبھال لیجیے گا. تو ابو سلمہ کا دیکھا رسول اللہ نے ایسی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی، اللہ کے نبی آئے آنکھ بند کر دی ان کی اور کیا کہا کہ میت جو ہے نا اپنی روح کو آسمانوں پہ جاتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے، حیرت سے، تعجب سے. اور واحد آپ کی آنکھ کی پتلی ایسی چیز ہے، میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ اس کو دیکھیں. آگے پیچھے جو ینگ بچے ہیں ان کو تو زندگی ہے ابھی بہت ریسرچ ورک کرنے کے لیے. آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک آپ کے جسم کا ہر پرزہ گرو کرتا ہے. اگر کوئی چیز گرو نہیں کرتی تو وہ آپ کی آنکھ کے بیچ کی پتلی گرو نہیں کرتی. یہ صرف کب گرو کرتی ہے جب انسان موت دیکھ لیتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہے حیرت سے. آنکھیں وہ قرآن میں آتا ہے نا دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ اپنا ایکسس چھوڑ دیتی ہیں. جی وہ آخری چیز ابھی 2 سال پہلے جب میرے بھتیجوں کا انتقال ہوا تو میں سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کس چیز سے جو نا چیک کر رہے تھے کہ بچہ زندہ ہے یعنی اس سے کرتے ہیں اس سے کرتے ہیں. پھر انہوں نے نا ایک پیپر کی ایسے بتی بنائی اور اس بچے کی آنکھ میں نا ایسے گھما کے دکھائی. کہنے لگے دیکھیں اندر خشکی آ گئی ہے. یہ جو آنکھ کی نمی ہے نا یہ بھی زندگی کی دلیل ہے. خشک تبھی آپ نے دیکھا کہ موت دیکھنے والوں کی آنکھیں عجیب سا ریئیکٹ کرتی ہیں. اگر اللہ نہ کرے جی آپ کے سامنے آپ کے پیارے جاتے ہوئے دیکھا ہے اپنے دادا کو، اپنی دادو کو دیکھا ہے، اپنی نانی اماں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے چاچو کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آنکھ خشک سی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پھیکی پھیکی سی جیسے بے نور سی آنکھ ہے، ان میں خشکی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی جو وہ ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا پیپل وہ ایسے پھٹنے کے قریب ہوتا ہے. چمک ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے. کتنی بھی گناہگار آنکھیں جب تک ان میں زندگی ہے نا ان کی الگ ہی بات ہے، ورنہ آنکھوں میں ڈرائنس آتی ہے. تو مجھے اس دن پتہ لگا کہ انہوں نے ایسے پیپر یوں نکال کے بتایا سلائی کی طرح کہ دیکھیں انکل بہت کوشش کی ہم نے اس بچے کے لیے اور پھر دکھایا کہ اس کی پیپل پھٹ چکی ہے. اب آپ دیکھتے فلموں ڈراؤں میں کیا دکھاتے ہیں آ کے ڈاکٹر اس چیز کو چیک کرتے تو اب پتہ لگا. اچھا وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آنکھ کی پتلی اپنی جگہ ہے تو دیٹ مینس کوئی ہے چمک ابھی اس کے اندر، لیکن اگر یہ بھی پھٹ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ ہے موت. اللہ کہتے ہیں اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اس خیال میں تم سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان کہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے؟ حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے. جیب میں ATM ہے، تمام بڑے بڑے اسپتالوں کا وہ کون سا کارڈ بنتا ہے انشورنس کارڈ ہے، سب کچھ ہے. ایک فوج کھڑی ہوئی ہے پوتے پوتیوں کی، آنکھ سے اپنے ماں باپ کو جاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آنکھ سے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں جاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کام آتا ہے اس وقت کہ اللہ یہ دولت لے لے، اس کو 2 گھڑی کی سانس اور دے دے. اللہ کہے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے ہو؟ بڑے سپر مین بنتے ہو، بڑے سپر پاور بنتے ہو، بڑے ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہو. لاؤ نا کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو مردے کو زندہ کر دے. میں نے لاسٹ ایئر بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسی ڈیڈ باڈیز ہیں، نیئر اباؤٹ 32 ڈیڈ باڈیز ہیں پوری دنیا میں اس وقت جنہیں نائٹروجن گیس میں فریز کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہ باتیں نوٹ کیوں نہیں کرتے ہو. جاؤ نیٹ میں نکالو، سرچ کرو، یہ حقیقت کی باتیں تم آپ لوگ کو سرچ کر کے بتاتی ہوں. اس ٹائم مور دین 30 ڈیڈ باڈیز ہیں جو نائٹروجن گیس میں فریز کی ہوئی ہیں اور ان کو مرے ہوئے سالوں ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو بہت امیر تھے. انہوں نے اگر اس میں سے کوئی کسی کرونک ڈیزیز میں مرا جیسے اس وقت کا کوئی تعاون ہو یا کینسر ہو تو انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کر دی کہ ابھی تو ہمیں کینسر ہوا اور کینسر کا علاج نہیں آیا، ہر سال ہمارے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے اس سائنٹیفک لائبریری کو ملیں گے، ہماری باڈیز کو فریز کر دو، جب اس کا علاج آ جائے گا تو ہمارا علاج کر کے ہمیں باہر لے آنا اس میں سے. اتنا حریص ہے انسان جینے کا. 90 سال کی عورت بھی کیا دعا کرے پوتے اور پوتے کی شادیاں دیکھ لیں. یہ ہے حرص. کسی کو شوق ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے عائشہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. وہ نزا کے وقت بھی کہہ رہا بس پلٹایا جاؤں، گھر چلا جاؤں، بچ جاؤں. اور جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. 32 ڈیڈ باڈیز نے اپنا زندگی کا پیسہ لگا دیا، ان کی نسلیں بھی لگا دی ابھی تک. تعجب ہوتا ہے ان کو پڑھتے ہیں تو. اور وہ ہر سال وہ نائٹروجن گیس میں نہ جانے کب سے اتنے بڑے بڑے کنٹینرز ہیں جن میں ان کو فریز کیا ہوا ہے. اگر کسی نے اللہ نہ کرے اپنے کسی پیارے کی ڈیڈ باڈیز اگر سرد خانے سے جمع کی ہو، اس کو پتا ہوگا. ہمارے چاچو کی ڈیڈ باڈی سرد خانے میں گئی تھی اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ دیواجی جب میں
وہ ڈرار چیک ہوتی ہے نا کہ جب میں سردی میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید یہیں پر فریز ہو جاؤں گا، اور اس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی سوچ نہیں سکتا انسان کہ ہے کیا چیز. اس کے سامنے اس کے پیارے چلے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہاں پہ بہت کمال کی توپ چیز ہو نا تم اس کی جان چلو ریورس لگا دو. اس کو لگا سکتے ہیں ریورس؟ کوئی نہیں ریورس لگا سکتا. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے. اگر وہ اللہ کے قریب قریب زندگی گزار کے گیا ہے، اللہ کے حکموں کے قریب زندگی گزار کے گیا ہے، مقرب میں سے ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں ملے گی: راحت عند الموت و عیش بعد الموت. دعا مانگا کریں اللہم انا نسألک الراحت عند الموت. یا اللہ مجھے میری موت کے وقت راحت سکون نصیب فرما دینا. وہ عیش بعد الموت، اور مجھے عیش والی زندگی دینا. کس کے بعد؟ موت کے بعد. عیش دنیا میں نہیں ہے. صحابہ کرام خندق کھودے جاتے تھے، رسول اللہ کہتے جاتے تھے عیش تو آخرت میں ہے، عیش تو آخرت میں. ادھر نہیں لگا دینا کہیں تم لوگ دل اپنا. تو یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے موت کے وقت میری موت کا جو دن ہو وہ میرے لیے سب سے خوبصورت دن ہو. روز ہمارا ایمان کا جو مٹکا ہے نا وہ کبھی بھرتا ہے کبھی خالی ہوتا ہے، کبھی بھرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی مومن کا ایمان ایسا ہوتا ہے جیسے پہلی رات کا چاند، ڈھونڈو تو بھی نظر نہیں آتا. چاہیے درس والی انٹی ہے، ان کا ایمان گل. اور کبھی بندہ مومن کا ایمان ایسا ہوتا ہے 14ویں کا چاند جیسا، کامل مون. تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ جس دن یہ آرڈر آئے کہ ادیبہ کو لے آؤ نیچے سے، عباس کی بیگم کو لے آؤ نیچے سے، تو اللہ اس وقت میرا مٹکا کہیں سے بھی لیک نہ ہو ایمان کا، اس دن بھرا ہوا ہو. تجھے بلانا اچھا لگے یا اللہ مجھے جانا اچھا لگے. یا اللہ جو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں اس میں مجھے کوئی ندامت نہ دینا، وہ دینا جو میں آگے لینے جا رہی ہوں. میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے لپک لپک کے جنتوں کو لینے والی بن جاؤں. جانا تو فائنلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس جس دن جانا ہو نا کثرت سے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. اللہ اس دن میرے ایمان کے حسن کے آسمانوں پہ چرچے ہوئے ہو کہ کیا شاہکار میت اوپر آ رہی، کیا شاہکار روح آ رہی. تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے. سبحان اللہ. ایک میت کی جب روح نکالی جاتی ہے، یعنی بہت سارے فرشتے جب جمع کر کے ملک الموت کو کہتے ہیں لیجیے، تیار ہے بندہ، روح جانے کو تیار ہے. کچھ کی تو اندر چھپ جاتی ہے، تیاری نہیں ہوئی ہوتی، کچھ کی جانے کو تیار ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے، بہت بڑی ایک حدیث ہے، اس کو ایک شارٹ اس میں سنا رہی ہوں آپ کو، کہ جب ایک نیک روح کو نکالا جاتا ہے جسم سے تو ایک فرشتہ کہتے ہیں مجھے پکڑاؤ، ایک کہتے ہیں مجھے پکڑاؤ، دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑاؤ. جیسے کسی جوڑے کے 10-12 سال بعد اولاد ہو تو وہ بچہ کتنے ہاتھوں میں گھوم جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے سوٹ میں سے ایک سوٹ پہنا ہے، نانو کہتی میرے سوٹ میں سے، ایسے ہاتھوں میں لپکتے ہیں، اس کے الگ الگ نام رکھتے ہیں. اسی طرح سے جس نے اللہ کی غلامی میں زندگی گزاری ہوتی ہے اس کی روح کو جب ایسے نکالا جاتا ہے ایک ایک فرشتہ اس کو لینے میں اپنا آنر سمجھتا ہے. اور پھر اس کو دنیا والے جو چاہے کفن پہنائے. اس کا حقیقی کفن کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ مشک کی خوشبو میں ڈبو ڈبو کے اس کفن کو بھیجا جاتا ہے. اور کیا اکرام ہوتا ہے اس کا آسمانوں پر، اور کیا شاندار استقبال ہوتا ہے. اس کی روح آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے تو ہر فرشتہ جو ایک ایک دروازے کا فرشتہ ہے 7 آسمانوں پہ، اس کا الگ الگ نام رکھتا ہے اور اس کو سلوٹ مارتا ہے، سلامتیاں بھیجتا ہے. وہ بڑا کامیاب زندگی گزار کے آئے ہو. اور یوں کرتے 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 اس کو 7ویں آسمان پہ پہنچایا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کا رزق. اس کو اس کی جنتیں دکھائی جاتی ہیں، اس کو اپنے پیارے نیک مردے دکھائے جاتے ہیں. اس کی روح کو علیین میں بیٹھک میں لے جا کے بٹھایا جاتا ہے. یاد رکھیں اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں کہ روحیں دنیا میں واپس آتی کسی بھی رات میں. نہ جمرات کو آتی ہیں، نہ 40ویں والے دن آتی ہیں، دیکھ کتنی بنوائی ہیں بیٹوں نے، نہ شب رات میں حلوے کھانے آتی ہیں. دنیا سے جو روح چلے گی، اسلام میں کوئی بدروح کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اپنے کر لیجئے، بدروح بھی نہیں ہے اسلام میں. روح ایک ہی ہے. موت آتی ہے اس کو جب آسمانوں کی طرف چلایا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے 2 چیزیں رکھتے ہیں، یا تو علیین کی بیٹھک ملتی ہے اس کو، یا پھر سجین کا قید خانہ ملتا ہے. علیین کی بیٹھک کے بارے میں آتا ہے جب زمین سے ایک بیمار نیک روح جاتی ہے تو جیسی وہ علیین کی روحوں میں داخل ہوتی ہے، ڈائننگ ایریا، ایک ویٹنگ ایریا ہے، تو ساری روحیں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اس میں سے ایک پہچان جاتا ہے یہ تو میرے محلے والا تھا. پھر جلدی سے اس سے پوچھتے بات سنو، وہ میری بہن کی عمر ہو گئی تھی شادی والی، اس کی شادی ہوگی. اتنے ہمارے پیارے کنسرنڈ ہوتے ہیں ہمارے لیے، نیک روح ہے. تو وہ جو میت اس کے رشتہ داروں میں سے یا اہل محلہ میں سے جاتی ہے روح پر، وہ تعجب سے بولتی ہے کہ نہیں آپ کی بہن کا تو پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، کیا وہ یہاں نہیں آئی؟ تو وہ بھائی حسرت کرتا ہے کہ اللہ، اس کا مطلب ہے میری بہن کی روح کہاں پکڑی گئی ہے؟ سجین کے دفتر خانے میں بند کر دی گئی. تو اوپر بھی کنورزیشن ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری بھی، ہمارے پچھلے مرحومین کی روح کو بھی کون سی بیٹھک دیجیے گا؟ علیین کی بیٹھک دیجیے گا، سجین سے محفوظ فرما دیجیے گا. اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الیمین میں سے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کیا ہے؟ فنزل من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ہے. پھر چاہے لوگ بیری کے نیم گرم پانی سے کیوں نہ نفاست سے غسل دیں، اللہ کی طرف سے باقاعدہ فرشتے آتے ہیں اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالنے کے لیے. ہمیں نہیں آتی میت کی آوازیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے اور تمہارے سینوں میں موجود کلیجے پھٹ جائیں گے اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے گھر چھوڑ کے، تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ مردے کی آواز تمہیں سنا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی نیک میت دنیا سے جاتی ہے اس کو جتنا لوگ قبر میں ڈالنے میں تاخیر کرتے ہیں، بیٹی آ رہی ہے، فلانی آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، 2-2 3 دن ان کو سرد خانے میں رکھتے ہیں، خدا کے لیے یہ مت کریں. اپنی وصیتوں میں لکھ دیجیے. دیکھ لیں آج جس نے چہرے دیکھ لیں. لٹرلی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میت کو ویسے ہی ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہوتی ہے. میت کو ویسے ہی سردی لگتی ہے جیسے زندہ کو لگتی ہے. یہ سرد خانوں میں رکھوانا، یہ عیدی کے پالروں میں بھیجنا، خدا کے لیے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک صحابی جو نا وہ قبر سے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا سیدھے ہو کے بیٹھو، اس کو چوٹ دے رہے ہو تو. اس لیے ہمیں قبروں کی تعظیم کا حکم ہے. بے شک جلدی ختم ہو جائے، پکی قبروں کا حکم نہیں ہے، لیکن قبرستانوں کی تعظیم کا حکم ہے. ادب کرو ان کے اوپر، چڑھ چڑھ کے مت بیٹھو. اللہ کے نبی نے کہا تھا قبرستانوں کو اپنے گزرگاہ مت بنا لینا، شارٹ کٹ راستے نہ نکالنا. لوگوں نے مرغے پالے ہوئے، بکریاں پالی ہوئی ہیں، کپڑے دھونے کی رسیاں لگائی ہوئی ہیں، عورتیں قبرستان کے سامنے والے گھروں میں رہتی ہیں، بالکونی میں کپڑے ٹانگ رہی ہوتی ہیں. یہ جو سوسائٹی قبرستانوں کے قریب بنا لی گئی ہے، ایک ہی قبرستان کے قریب اتنی فینسی فینسی سوسائٹیز بنا لی گئی ہیں تاکہ ہمارے دل سے موت کا ہیبت ہی نکل جائے.
شارٹ کٹ نکال لیے لوگوں نے. تو لٹرلی ان کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے, چاہے زمین والے کتنی احتیاط سے اس کو نہ نہلائیں. وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے. اگر نیک روح ہوتی ہے کہ تم کیوں میرا جنازہ لے جانے میں اتنی تاخیر کر رہے ہو, مجھے میرے مقام تک جلدی تو پہنچا دو. اور اگر وہ بد روح ہوتی ہے, یعنی بدکار روح ہوتی ہے, تو وہ بھی چیخیں مارتی ہے. جب اس کو جنازہ اٹھا کے چلایا جاتا ہے, وہ کیا چیخیں مارتی ہے, کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے, میری کوئی تیاری نہیں ہے ابھی, چھوڑ دو مجھے. کوئی سنتا ہے؟ ڈال ڈول واپس آئے, دیکھ کے ڈھکن کھولے, کھایا پیا, یہ جا وہ جا. غفلت کے مارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو مرنا تھا, جس کی میت تھی, بس اسی نے مرنا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے ہم تواضع کے طور پہ کیا بھیجتے ہیں, کھولتا ہوا گرم پانی جہنم کے پانی میں سے آتا ہے, اور اس سے اس کو واش آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے, جیسے چاہے کرے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ذکر کروں گی. کیا جانتے ہیں آپ لوگ حضرت حنظلہ کا کبھی نام سنا ہے؟ لاسٹ ایئر بھی ہم نے ان کا قصہ سنا تھا, اور بارہا سنتی ہوں میں تو, کہ یہ وہ نوجوان صحابی تھے کہ جس دن ان کی شادی تھی, عروسی کی رات تھی, اور ان پہ غسل جنابت فرض تھا. اپنی بیوی سے حق مباشرت انہوں نے لی تھی. ان کے پہلو میں بیٹھ کے بڑی خوشگوار باتیں کر رہے تھے, اور احد کا میدان تھا, اور وہاں رسول اللہ کو چوٹ پڑی تھی, صحابہ شہید ہو رہے تھے, اور وہاں سے بلال حبشی نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی, بھائی اللہ کے دین کو ضرورت ہے, تم لوگ کی پہنچو جلدی. تو یہ اپنی دلہن کے نا پہلو سے اس کے نرم بستر سے نکل کے کھڑے ہو گئے تھے. آج دلہا ایک لمحے کو اپنی دلہن نہ چھوڑے. امی بلائیں تو بیٹے تم سننا, بیٹا تم سننا بیٹا. اللہ کی پکار پہ ایسے دیوانے تھے نا صحابہ, کہ جب آواز آئی کہ آج اللہ کے دین کو, اللہ کے دین کے رسول کو تمہاری ضرورت ہے, کہاں ہو تم لوگ گھروں میں, تقاضا ہے, نکلو یہاں سے. تو کہاں سے نکلے, دلہن کے پہلو سے نکل کے گئے, اللہ اکبر. اور نکلتے ہوئے کیا کہنے لگے کہ آج میرے اللہ کو, میرے رسول کو, میرے دین کو میری ضرورت ہے. تو ان کی مسز نے کہا تھا کہ جا رہے ہو تم اس پکار کے اوپر, یہ بتاؤ کہ جب تم اس جنگ میں شہید ہو جاؤ گے تو اتنی جنازوں میں اپنے دلہے کا جنازہ کیسے دیکھوں گی. ایک دن کی دلہن, کتنی خواہشیں ہوں گی ان کے بھی دل میں, کتنے پلانز ہوں گے. کہنے لگی چلے جاؤ ٹھیک ہے, لیکن بس یہ بتا دو کہ جب جنازے رکھے ہوں گے, یعنی کہ غازی کی تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ان کے دماغ میں, یعنی وہ کون سی عورتیں تھیں. ہم اپنے میاں کو اللہ معاف کرے, جماعت کی نماز سے دیر ہو جائے تو کہتے ہیں بس وہیں بیٹھ گئے تھے, آپ سو جاتے ہیں, میں تکیہ بھی بھجوا دیتی. بھابھی تو جانتی ذرا سی تقاضے آ جاتے ہیں, ہم لوگ کے ایسے منہ اتر جاتے ہیں, پھر بلا لیا, اب سنڈے بھی وہیں جائیں گے آپ. وہ ان کے تقاضے دیکھیں, احد کے میدان میں بلایا جا رہا ہے, پانسا جب پلٹا جا رہا ہے, شکست نظر آ رہی ہے, جیتتی ہوئی جنگ میں جانا ایک الگ بات ہے, ہارتی ہوئی جنگ کے سامنے. اور اللہ کے نبی کے صحابی بھاگے ہیں, اتنی تیزی سے بھاگے ہیں کہ غسل کرنے کا بھی ٹائم نہیں لیا, کہ اگر میں اس میں رہ گیا تو پہلے ایک قافلہ آگے پہنچ چکا ہے, میں رہ نہ جاؤں کہیں پیچھے. یہ دوڑے ہیں, بھاگے ہیں, اس قافلے میں گئے ہیں, اور جمع مردی سے لڑتے ہوئے, جیسے بیگم نے شہادت کی امید کے ساتھ بھیجا تھا, رونگٹے کھڑے ہوتے, صرف یہ بتانا آسان ہے. اور ہاں, اور جیسے ہی شہادت کے جذبے کے ساتھ گئے, وہاں شہید ہو گئے. اور انہوں نے اپنی بیگم سے نکلتے ہوئے بات کہی تھی, ان کے سامنے اپنا جو نا کرتا پھاڑ لیا تھا ایک کنارے سے, اور کہا تھا کہ جب اتنے جنازے رکھے ہوئے ہو نا, کیونکہ میدان جنگ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ بھی کفن نہیں دیے جاتے, وہ کپڑے ہی ان کا کفن ہوتے ہیں. تو کہا تھا کہ تمہیں جب جن میت میں سے کسی ایک کا کرتا پھٹا ہوا دکھے نا, تو سمجھنا یہ تمہارا دلہا ہے. یہ پہچان تھی ان کی. اور پھر ایسے ہی ہوا تھا, جب یہ شہید ہوئے تھے تو صحابہ رو رہے تھے کہ ہمارا دلہا, ایک دن کا دلہا. اور ابھی اس کی دلہن ہم سے پوچھے کہ دکھ ہی نہیں رہے تھے ان کو حضرت حنظلہ. اتنی جنازوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں, 70 صحابہ شہید. آج بھی مدینے میں ان کی اجتماعی قبر موجود ہے. حضرت مصعب بن عمیر گئے, حضرت سیدنا حمزہ گئے, حضرت جو ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بڑے بڑے صحابہ گئے تھے. ایسے ٹیک لگا کے رسول اللہ بیٹھ گئے تھے, غم سے کہ کون کون چلا گیا اس جنگ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے, کہنے لگے اللہ کے نبی حنظلہ نہیں مل رہے ہمیں ان ڈیڈ باڈیز میں, ابھی وہ پوچھیں گے ان کی دلہن تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے. تو اللہ کے نبی مسکرانے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا مسکرا رہے, تو کہنے لگے وہ دیکھ رہا, وہ میت جس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت سے حنظلہ کے لیے فرشتے بھیجے, وہ اس کو غسل دے رہے ہیں کہ اس پہ غسل فرض تھا. اور ان کے بالوں سے لٹرلی ان کی زلفوں سے پانی گر رہا تھا جب ان کی تدفین کی گئی تھی. ایسے اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں نیچے مصلے والے ہوں, اللہ کی اپنی شان ہے. تو یہ ہے کہ اگر بدکاری کی ہوگی, گناہ والی زندگی گزاری ہوگی, پیاری بہنوں جانتے بوجھتے نافرمانیاں کی ہوں گی, موت سے پہلے پردے کو سینے سے لگائیں, ورنہ لوگ اٹھا کے پردہ کر کے قبر میں اتار دیں گے. اور پلیز پلیز پلیز, کوئی پردہ یہ نہیں ہوتا کہ شرعی پردہ الگ ہوتا ہے اور ہال کا پردہ الگ ہوتا ہے. پردہ ایک ہی ہے, مت اس کی برانچز خود بنائیں, قبل اس سے کہ کروا دیے جاؤ, اس سے پہلے خود کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے یا تو جنت سے لباس بھیجے گا, یا تو پھر جہنم. ہم اپنی موت اپنے ہاتھوں سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے, ہم اپنے ڈیزائن شامتیں خود کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے, اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. یعنی ابھی تو صرف پانی چکھا ہے نا تم نے جہنم نہائے اس سے, ابھی تو تم آؤ, ہم تمہیں واصل جہنم بھی کریں گے. یہ سب کچھ قطعی حق ہے, جھوٹی باتیں مت سمجھنا ان قصوں کو. یہ سب کچھ کیا ہے, لاہو الحق الیقین, سچی ہے جنت, سچا ہے جہنم, سچی ہے قیامت, سچی ہے رسول کی باتیں, سچا ہے قرآن, جھوٹے تم ہو, جھوٹی امیدیں تمہاری ہیں. فسبح بسم ربک العظیم, پس اپنے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. اس آیت کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم مسلمانوں کی کیا بنا دی تھی, تسبیح مقرر کر دی تھی. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم قرآن سے سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم ایک ایک سورت پہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری کچھ ایموشنل باؤنڈ بن جائے. اللہ کرے ہم اس سورہ واقعہ سے اصحاب الشمال سے نکل کے اصحاب الیمین, یا اصحاب الیمین سے نکل کے کون سی والی میں جانے, سابقون الاولون. چاہیے جنت الفردوس سے, اور کام جو ہے نا جہنم والے کر لیں, جو چاہیے اس کے بارے میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی انجام تک انسان کو پہنچایا جائے گا. تقبل اللہ منا ومنکم, اللهم انا نسألك النور الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة, اللهم انا نسألك حبك وحبك من يحبك, آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.